السلام علیکم، دس از ڈاکٹر معید پیزادہ ود 92 نیوز۔ آج کے دن کی سب سے غالباً اہم ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں لاہور ہائی کورٹ کے ایک 5 ممبر لارجر بینچ نے اپنی آبزرویشن اور کامنٹس دیے کہ پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کو ایک ری پول نئے سرے سے اپنا الیکشن اسمبلی کے اندر کروانا پڑے گا۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ 5 ممبر بینچ جسے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب جو ہیں اسے پریزائڈ کر رہے تھے، وہ سماعت کر رہا تھا اس پٹیشن کی جو بہت دن پہلے مئی میں تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو نے اس وقت داخل کی جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے تشریح کی آرٹیکل 63(1)(a) کی، جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ پارٹی کے احکامات اور انسٹرکشنز کے خلاف 4 جگہیں ایسی ہیں، 4 مقامات اور 4 انسٹنسز ایسے ہیں جہاں پر پارٹی کے ممبران پارٹی کی انسٹرکشن اور منشا کے خلاف ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ وہ 4 جگہیں جو ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس، بجٹ یعنی فائنانس بل اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ۔ اور اگر ایسا ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ ووٹ تصور نہیں ہوگا، وہ وائڈ ایب انیشیو ہوگا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 25 ان پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کو ڈسکوالیفائی کر دیا جنہوں نے ووٹ ڈالے تھے حمزہ کے لیے، اور یوں حمزہ کے ووٹ رہ گئے۔ حمزہ نے الیکشن تو جیتا تھا 16 اپریل کو، 14 یا 14 اپریل کو حمزہ شہباز نے الیکشن جیتا تھا 197 ووٹ لے کے، جبکہ ان کو 186 چاہیے تھے، لیکن 197 میں 25 چونکہ پی ٹی آئی کے تھے ان کے پاس باقی رہ گئے 172۔ اس وقت حمزہ چیف منسٹر ہیں 172 ووٹوں کے ساتھ، تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کے پاس 168 ہیں۔ لیکن ایک دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کے ایک سنگل ممبر بینچ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ حکم دیا، ڈائریکٹ کیا کہ جو 5 لوگ پی ٹی آئی کے نامینیٹڈ تھے وہ آٹومیٹکلی طور پہ انہیں نوٹیفائی کیا جانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے یہ نوٹیفیکیشن روکا تھا یہ کہہ کے کہ جب تک بائی الیکشن نہیں ہوتے اس وقت تک اسمبلی کی اسٹرینتھ پوری نہیں ہوتی اتنی دیر تک ہم ان کو نوٹیفائی نہیں کریں گے۔ تاہم لاہور ہائی کورٹ کے ایک سنگل ممبر بینچ جس سے غالباً جسٹس شاہد وحید شاہد ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے یہ حکم دیا ای سی پی کو کہ نہیں، ای سی پی کی انٹرپریٹیشن انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور یہ لوگوں کو آٹومیٹکلی طور پہ ان 5 ریزرو سیٹس پہ نوٹیفائی ہونا چاہیے۔ اب لارجر بینچ نے یہ آبزرویشن دی ہے کہ حمزہ ان ویو آف دی سپریم کورٹ ڈیسیجن جو انٹرپریٹیشن تھی جس کے اوپر یہ لارجر بینچ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ حمزہ کو ایک ری پول اپنا کرانا پڑے گا۔ اس کے آگے بڑی کنفیوژن ہے۔ کورٹ تو بضد تھی کہ آج ہی پنجاب حکومت یہ بتائے کہ کون سی تاریخ مناسب ہوگی یہ ری پول کرنے کے لیے۔ تحریک انصاف کے جو وکیل تھے بیرسٹر علی ظفر، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کم از کم 10 دن دے دیں کیمپین کے لیے، عدالت نے اس کا کل فیصلہ کرنا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے یہ کہا کہ چیف منسٹر حمزہ شہباز سے ہم مشورہ کر لیں، مشورہ کر کے ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ کون سی تاریخ ہمارے لیے مناسب ہوگی۔ 29 جون کو دن کے 11 بجے لاہور ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ ری پول ہوگا، اور ری پول ہوگا تو اس کی کیا تاریخ ہوگی۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کو دیکھ کر بہت سے سیاسی حلقوں نے، مبصرین نے اور وی لاگرز نے یہ اندازے لگانے شروع کر دیے ہیں، اسپیکولیشن کرنی شروع کر دی ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت اب صرف محض چند دنوں کی مہمان ہے، اور پنجاب میں جو شیڈیولڈ الیکشنز ہیں، بائی الیکشن 17 جولائی کے، اس سے پہلے حمزہ شہباز کی حکومت گر سکتی ہے، بیکاز وہ ری پول میں اپنے ووٹ نہیں لے سکیں گے اور پی ٹی آئی ایسا ری پول جو ہے وہ جیت سکتی ہے۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایسا ہونا بہت مشکل ہوگا۔ ہم یہ بھی سن چکے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جن کے اوپر بہت سے جن کو مفروض قرار دیا گیا پاکستان کی عدالتوں نے، اور جنہوں نے اپنی سینٹ کی سیٹ کا حلف لیا ہی نہیں، اور جو 2017 میں خرابی صحت کا بہانہ کر کے برطانیہ چلے گئے تھے، وہ جولائی کے پہلے ہفتے میں واپس آ رہے ہیں، سینٹ کی سیٹ کا حلف لینا چاہتے ہیں، پاکستان کے فائنانس منسٹر ان کو بنایا جائے گا۔ اگر گراؤنڈ ریالٹی وہ ہوتی جو کہ بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کی حکومت گرنے والی ہے، بیکاز اگر حمزہ شہباز کی حکومت گرتی ہے تو پرائم منسٹر شہباز شریف کی حکومت بھی زیادہ سروائیو نہیں کر سکے گی۔ یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ دونوں باپ بیٹی کی حکومت 173 ووٹوں کے اوپر کھڑی ہے۔ سینٹر میں شہباز شریف صاحب کے پاس بھی 173 کی سپورٹ ہے، پنجاب میں جناب حمزہ کے پاس بھی کہتے ہیں 172 173 ہی کی ان کے پاس سپورٹ ہے ایک انڈیپینڈنٹ کو ملا کے۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور ہی حل نکلے گا اور حمزہ کی حکومت شاید نہیں گر سکے گی۔ آج اتنا ہی۔